سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ رمضان المبارک میں کون بامراد رہا اور کون بے مراد، یہ ہے وہ موضوع جس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ حضرات گرامی، ایک بے مراد تو وہ لوگ ہیں جن کی زندگی میں رمضان مبارک آیا، وہ تندرست ہیں، فراغت ہے، سفر نہیں ہے، بیماری نہیں ہے، اور پھر وہ روزے نہیں رکھتے۔ یہ تو گویا ایک لحاظ سے اسلام سے یا ارکان اسلام سے بیزاری کا نظریہ ہے، رویہ ہے۔ چنانچہ وہ حدیث ہمارے سامنے رہنی چاہیے۔ حدیث الانبیاء، اس کا ایک ٹکڑا یہ ہے کہ وہ آدمی اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا جس کی زندگی میں رمضان مبارک آیا مگر اس نے روزے رکھ کر اپنے رب کو راضی کر کے اپنی مغفرت نہیں کروا لی۔ یہ شخص تو آج ہمارے موضوع کا حصہ نہیں ہے۔ آج ہم چاہتے یہ ہیں کہ دیکھیں کہ مشقت کر کے روزے بھی رکھتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، چاہے سردیوں کا موسم ہو یا اس مرتبہ شاید موسم بہار میں ہے، لیکن روزہ بہر صورت اپنا آپ دکھاتا ہے۔ آدمی مشقت، محنت، پیاس، بھوک برداشت کرتا ہے، لیکن شام کو اگر آسمان سے یہ ندا آ جائے، یہ اعلان ہو جائے کہ اے بندے، تو نے روزہ رکھا ہے، لیکن سن، ہمارے ہاں اللہ نے تیرے روزے کے بدلے تجھے کوئی اجر نہیں دیا، تیرے گناہ نہیں معاف ہوئے۔ جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، او کما قال علیہ السلام۔ جس شخص نے روزہ رکھ کر غلط اور بیہودہ اور جھوٹے اعمال اور اقوال نہ چھوڑے، اللہ کو قطعاً ضرورت نہیں ہے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ پیاسا رہے، بھوکا رہے۔ سامعین و ناظرین، اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی کہ روزہ چاہے سردیوں کا یا گرمیوں کا، وہ بہر صورت اپنا آپ دکھاتا ہے۔ آدمی صبح اٹھے، سحری کھائے، شام تک نہ کچھ کھایا نہ پیا، اور جب اجر کا وقت آیا، جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ روزے دار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ ایک خوشی اس کو اس وقت ملتی ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے۔ روزہ افطار جب کرتا ہے، افطاری کے وقت، افطار کے وقت جب وہ پانی پیتا ہے
تو اس کو دو فرحتیں ملتی، ایک تو اس کی بھوک ختم ہوئی، اور دوسرا یہ کہ اس کا اللہ اس سے راضی ہے، اور ایک قیامت کے دن اس کو خوشی نصیب ہوگی۔ اب افطاری کا وقت ہے اور انعامات تقسیم ہونے لگے ہیں، مغفرت کی اسناد تقسیم ہونے لگی ہیں، رب تعالیٰ کی طرف سے معافی کا اعلان ہونے لگا ہے، اور اس آدمی کے بارے میں اعلان ہوتا ہے کہ اس آدمی کا روزہ ہم نے قبول نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے تو اس کے روزے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہوگی؟ اور پھر یاد رکھیں کہ روزہ رکھ کر جیسا کہ آج کل ہے ٹائم پاس کرنا ہے، ڈرامے، فلمیں، فضولیات، لغویات، یہ چیزیں روزے کو برباد کر دیتی ہیں۔ اگر آپ کو روزہ تنگ کر رہا ہے تو آپ سو جائیں، انشاءاللہ اس سونے کو بھی اللہ قبول کر لے گا، نیند کو بھی قبول کر لے گا، ریسٹ کر لیں۔ لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ یہ روزہ تو فرض ہی اس لیے کیا گیا تھا لعلکم تتقون، تاکہ تم ڈرنے والے بن جاؤ، اور روزہ رکھ کے ڈر ہی نہیں آ رہا، مقصد ہی پورا نہیں ہوا جس مقصد کے لیے روزہ رکھا گیا۔ ویسے یاد رکھیں، نبی علیہ السلام کی ایک حدیث سنن نسائی میں آتی ہے، من صامہ وقامہ، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور قیام کیا، خرج من ذنوبہ کا یوم ولدت امہ، جس نے قیام کیا، روزے رکھے، وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک صاف ہو گیا کہ گویا وہ آج پیدا ہوا ہے۔ ناظرین، ایک دن کا بچہ دیکھا ہے، اس کے اوپر کوئی گناہ ہوتا ہے؟ اس طرح اللہ، یہ جس طرح حج کے بارے میں آتا ہے نا کہ جو آدمی حج کرتا ہے، من حج ولم یرفث ولم یفسق رجع من ذنوبہ کا یوم ولدت امہ، کہ جو حج کرے اور اس میں غلط کام نہ کرے، وہ اس طرح ہو جاتا ہے گویا آج وہ پیدا ہوا۔ یہی بیان روزوں کے لیے بھی نبی علیہ السلام نے بیان کیا۔ اور آگے سنیں کہ روزے دار کو اللہ اتنا پسند کرتے، جس طرح حج اور روزہ، میں اس کی ایک آپ کو اس کی ایک مشابہت بتاتا ہوں۔ آپ لوگ سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ لہسن اور پیاز کھا کر مسجد میں جانے سے منع کیا گیا، کیوں؟ کہ بدبو آتی ہے۔ اور اسی طرح پسینہ آیا ہو اور گندا آدمی ہو تو اس وقت بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ غسل کر کے آؤ، جیسا کہ وہ جمعہ کے دن۔ اب یہ دیکھیں کہ بدبو منہ سے آتی ہے لہسن کھا کر، اللہ، فرشتے، بندے تکلیف محسوس کرتے ہیں، لیکن جب یہی منہ سے بدبو روزے دار کے منہ سے نکلتی ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ تو مجھے بہت اچھی لگتی ہے، یہ تو کستوری سے بھی زیادہ اچھی ہے۔ اب دوسری طرف چلیں حج میں۔ حج میں دیکھیں خوشبو لگانا، نہانا، پاک صاف رہنا، گندگی دور کرنا، میل کچیل دور کرنا،
لیکن حج میں جتنا زیادہ پراگندہ ہوگا اتنے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ پسند. کہتے خوشبو نہیں لگانی، ناخن نہیں کاٹنے، بال نہیں تراشنے، اشعث اغبارا، پراگندہ بال، غبار آلود. یہ حج میں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اور روزے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بدبو پسند کرتے ہیں. یہ اللہ کو پتہ نہیں کتنا پیار آتا ہے، اللہ کتنا خوش ہوتا ہے کہ اللہ جو لوگ بھاگتے ہیں بدبو سے، اللہ کہتے ہیں مجھے تو کستوری سے زیادہ اچھی لگتی ہے. سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت. سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت. کتنے روزے دار ایسے ہیں جنہوں نے روزہ رکھا تو ان کو سوائے پیاس اور تھکاوٹ اور مشقت کے کچھ نہیں ملا، اور کتنے رات کو قیام کرنے والے ہیں جن کے حصے میں کوئی نیکی کوئی ثواب نہیں آیا سوائے جگراتا ہے، رات کو جاگتے رہے، مشقت. حالانکہ خود نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من صام رمضان ایمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. مگر آج ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم بس ایک روٹین کا روزہ رکھنا ہے، اس کو پتہ نہیں کہ اس کے آداب کیا ہیں، جب اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر رکھا ہے کہ فرشتوں کو کہا کہ تم نے پیچھے ہٹ جاؤ، آنے دو روزے دار کو، اس کا اجر میں اس کو دوں گا. بلکہ جنت کے دروازوں میں سے 8 دروازے ہیں، ایک دروازہ مختص کر دیا، ریزرو کر دیا. یہ دروازہ ہے، اس کا نام لکھ دیا ریان. فرمایا صرف اسپیشل ریزرو ہے، صرف روزے دار اس دروازے میں سے گزریں گے. حضرات گرامی، نبی علیہ السلام نے رمضان کو جو صدقہ و خیرات کرتے تھے، آج ایک لحاظ سے آج کل بڑا 2 چیزوں کا بیان کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ شہروں میں، دیہاتوں کا مجھے نہیں پتہ، شہروں میں بڑا اہتمام کیا جاتا ہے مختلف تنظیموں کی طرف سے، مختلف اداروں کی طرف سے، انفرادی طور پہ بھی، مساجد میں بھی، کہ راشن پیک تقسیم کیے جاتے ہیں، بنڈل بنا کے تقسیم کیے جاتے ہیں، اور یہ ایک اچھی شروعات ہے. لیکن اس میں ایک چیز جو ہے وہ قابل غور ہے، وہ یہ کہ بعض لوگ سفید پوش ہوتے ہیں، وہ جہاں کہیں یہ راشن تقسیم ہو رہا ہوتا ہے وہ وہاں نہیں جاتے، وہ لائن میں نہیں لگتے. عزت نفس کا، خاندان میں بھرم کا، محلے میں ایک بھرم ہے، وہ اس بھرم کو قائم رکھنا چاہتے ہیں. لا یسألون الناس الہافا، وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے. کوشش یہ کرنی چاہیے. بلکہ مجھے ایک تنظیم کے بارے میں پتہ ہے کہ وہ لوگ پیکٹ تقسیم کرتے ہیں رات 12 بجے کے بعد، اور لوگوں کو نہیں کہتے کہ آ کے لے جائیں،
بلکہ انہوں نے گھروں کو مارک کیا ہوا ہے، نشان لگائے ہوئے ہیں، اطلاع دی ہے پہلے کہ ہم رات 11-12 بجے آئیں گے، آپ کے گھر میں راشن دے جائیں گے۔ یہ ہے وہ طریقہ۔ ایک ہمارے ہاں اور ایک اچھا رواج تھا، لیکن اب وہ رواج یا دستور یا ایک رسم ختم ہوتی جا رہی ہے۔ جب ہم بچپن میں ہوتے تھے، بچپنا تھا، تو مساجد میں روزہ کھولنے کا رواج تھا۔ بچے، بوڑھے، نوجوان گھر میں روزہ نہیں کھولتے تھے، بلکہ مسجد میں کھولتے تھے۔ اس زمانے میں گڑ اور شکر کا شربت تیار کیا جاتا تھا گرمیوں میں، اور تمام لوگ جس کے گھر میں 1 کلو کھجور ہے وہ 1 کلو کھجور بھیج دیتا تھا۔ کوئی کیلے بھیج رہا تھا، کوئی کچھ بھیج رہا تھا، کوئی چاول بنا کے بھیج رہا تھا۔ ایک بڑا، مجھے تو وہ نظارہ نہیں بھولتا۔ لیکن آج کل یہ رواج بھی دم توڑتا جا رہا ہے۔ اس سے کیا ہوتا تھا کہ بھرم قائم رہتا تھا۔ کچھ لوگ غریب غربا ہوتے ہیں، وہ بیچارے مسجد میں روزہ کھولنے چلے جاتے تھے، اپنے بچوں کو بھی لے جاتے تھے۔ لگتا تو یہی تھا کہ چلو مغرب کی نماز پڑھیں گے، لیکن ان کے گھر میں کوئی روزہ افطار کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی تھی سوائے سادہ پانی کے۔ یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، سادہ پانی بھی اگر مل جائے، لیکن پھر بھی انسان ہے نا، تو لوگ مسجد میں جاتے تھے۔ یہ رواج بھی ختم ہوتا جا رہا۔ اب ایک اور چیز نے ہمارے معاشرے میں وہ کام دکھایا، وہ روزے کے وقت تو نہیں جاتے، تراویح کے وقت مسجدوں میں دیگیں، بریانیاں اور نہ جانے کیا کچھ، تاکہ لوگ تراویحیں پڑھنے کے لیے آئیں۔ اور پھر صحیح بات یہ ہے، ہم ان لوگوں کو تو ثواب ملتا ہے نا جو بھیجتے ہیں، لیکن اس سے تراویحوں کا یا قیام اللیل کا جو مقصد ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ بلکہ ایک اور چیز جو آج کل معاشرے میں آئی ہے، ہمارے زمانے میں بڑے لوگ اعتکاف بیٹھتے تھے، آج کل چھوٹے بچے بھی اعتکاف بیٹھ رہے ہیں۔ اب ہم اس کو کوئی کنڈم تو نہیں کرتے نا، اس کی کوئی حوصلہ شکنی تو نہیں کرتے، لیکن دیکھنے میں جو آیا ہے وہ یہ بچے مسجد میں 4 دوستوں نے کہا ہم نے اس مسجد میں اعتکاف بیٹھنا ہے، پھر وہ رات کو 12 بجے پیزے آنے شروع ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے جو برانڈ ہیں کھانے کے، وہاں سے کھانا آ رہا ہے، شور شرابہ ہو رہا ہے۔ جب فجر کی نماز پڑھنے جاتے ہیں تو مسجد کے کونے میں ڈھیر لگا ہوتا ہے ان گتوں کا، ان پیکٹوں کا۔ بلکہ ہماری جس مسجد میں ہم نماز پڑھتے ہیں وہاں تو ایک عجیب واقعہ ہوا کہ اعتکاف والے بچوں نے تراویحوں کے دوران اتنا شور کیا کہ جو باہر سے لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے ان کو کہنا پڑا یار یہ اعتکاف والوں کو ذرا چپ کرواؤ، ہم نے عبادت کرنی ہے۔ اب غور کریں کہ ایک طرف یہ صورتحال ہے، ان چیزوں کی اصلاح کی ضرورت ہے۔
اور مساجد کے جو متولی حضرات ہیں ان کو چاہیے کہ بچوں کو اگر اعتکاف بٹھانا ہے تو رات کو ان کی میٹنگیں نہ ہونے دیں۔ بعین ہی بچیوں نے مساجد میں اعتکاف کرنا شروع کر دی، غیر شادی شدہ بچیوں نے بھی، اور اب بعض مساجد والوں نے پابندی لگا دی ہے کہ صرف شادی شدہ خواتین ہی اعتکاف بیٹھیں گی۔ حضرات گرامی، رمضان المبارک بخشش کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمتوں سے اپنے دامن کو بھرنے کا، اپنے گناہوں پر بخشش کی قلم پروانے کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے، تلاوت کا مہینہ ہے، سخاوت کا مہینہ ہے، صدقے کا مہینہ ہے، ڈر اور خوف کا مہینہ ہے، مگر اس کو ایک فیسٹیول بنا لیا جائے اور مینا بازار لگا لیا جائے یا ایک تفریح پارٹی بنا لیا جائے مساجد کو، تو یہ روزے کی روح کے منافی ہے۔ آئیے ہم اپنی بھی اصلاح کریں، اپنے بچوں کے بھی، اور مساجد میں بھی بہت زیادہ تراویح کے وقت یہ جو بہت زیادہ کھانے پینے کے اہتمام ہوتے ہیں یہ نہ کیا جائے۔ قیام اللیل میں ایک روحانی اور خشیت والا ماحول پیدا ہو کہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ نماز میں خشیت ہوتی ہے، اور ہا ہو رہی ہے، پیچھے شور ہو رہا ہے، امام صاحب تلاوت کر رہے ہیں، قرات ہو رہی ہے، پیچھے شور ہو رہا ہے، یہ روزے کے بھی منافی ہے، مساجد کے ادب کے بھی منافی ہے، اور قیام اللیل کی بھی توہین ہے۔ آئیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان میں ان لوگوں میں شامل کر دے جو بامراد ہیں، اور بچائے اس برے انجام سے جس کے بارے میں فرمایا ان کے لیے روزوں میں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔